اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تیمم کا طریقہ، اہمیت اور کب جائز ہے تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تیمم کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ اخلاقی فائدہ تیمم کا یہ ہے، تیمم ایک عبادت ہے جس میں حقیقی عبادت کی عکاسی ہے، کیونکہ حکم خدا کے پیش نظر انسان اپنے اعضائے بدن میں شریف ترین عضو پیشانی کو خاک آلودہ ہاتھوں سے مس کر کے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی انکساری کو آشکار کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگارا، تیرے مقابل میری کوئی حیثیت نہیں، میں خاک ہوں، جبکہ نماز کے سجود میں اپنی تمام ہستی کو خاک کے مساوی کر کے گویا اعلان کرتا ہے کہ خدایا میری حیثیت ہی کیا ہے، میں تو اسی خاک سے بنا ہوں، اسی میں ہی مجھے جانا ہے اور اسی مٹی سے ہی مجھے دوبارہ تیری بارگاہ میں حضوری کے لیے اٹھایا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، تیمم کن حالات میں کرنا چاہیے یہ میں 5 مراجع اعظام کے فتووں کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام خمینی، سید علی سیستانی، علامہ فاضل، مکرم شیرازی اور علامہ خوئی، ان 5 مراجع اعظام کے فتووں کے مطابق تیمم ان حالات میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جہاں پانی نہ ہو، ایسی جگہ جہاں پانی موجود نہ ہو۔ نمبر 2، جہاں پانی دسترس میں نہ ہو، پانی تو ہو لیکن حاصل نہیں کر سکتا ہو۔ نمبر 3، جہاں پانی کا استعمال مضر ہو، مثال کے طور پر بیمار ہونے، بیماری لمبی یا علاج مشکل ہو سکتا ہو، ان صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، جہاں پانی کے استعمال سے ایسے انسان یا حیوان کے پیاس سے تلف ہونے کا خطرہ ہو جنہیں بچانا ضروری ہو۔ نمبر 5، جہاں پانی اتنا کم ہو کہ بدن یا لباس کو پاک کر سکتا ہو، وضو یا غسل کے لیے نہ بچتا ہو۔ نمبر 6، جہاں وضو یا غسل کے لیے کافی وقت نہ ہو، وضو یا غسل کریں تو وقت گزر جاتا ہو، ان صورتوں میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، جہاں پانی ایسے برتن میں ہو جس کا استعمال حرام ہو، اس کے علاوہ دوسرا برتن نہ ہو، مثلا غصبی ہو یا سونے چاندی کے برتن میں پانی ہو، اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، جن چیزوں پہ تیمم صحیح ہو سکتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مٹی، ریت، پکی ہوئی مٹی، گچ کے پتھر، سنگ مرمر اور سنگ سیاہ، فرش وغیرہ پہ جمع شدہ گرد و غبار پر صحیح ہے۔ یاد رکھیے، جواہرات جیسے عقیق، فیروزہ وغیرہ پر تیمم باطل ہے۔ معزز سامعین کرام، اب ذرا تیمم کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا ایسی زمین پر ماریں جس پر تیمم کرنا صحیح ہو، جیسے مٹی، ریت وغیرہ۔ دونوں ہتھیلیوں کو پوری پیشانی اور اس کے دونوں اطراف جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، ابروں اور ناک کے اوپر تک کھینچیں۔ بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پوری پشت پر پھیریں، اس کے بعد دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں۔ یاد رہیں، غسل اور وضو کے بدلے کیے جانے والے تیمم میں کوئی فرق نہیں۔ معزز سامعین کرام،
اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ مبطلات تیمم کیا ہے، یعنی تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں وضو کے بدلے کیے تیمم کو بھی باطل کرتی ہے، اور غسل کو باطل کرنے والی چیزیں غسل کے بدلے کیے تیمم کو بھی باطل کرتی ہے۔ تیمم صحیح ہونے کے کچھ شرائط ہیں، جیسے تیمم کے اعضاء یعنی پیشانی اور دونوں ہاتھ کا پاک ہوں۔ نمبر 2، پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کریں۔ جس چیز پر تیمم کر رہا ہو وہ پاک ہو۔ ترتیب: پہلے پیشانی، پھر دائیں ہاتھ کی پشت اور پھر بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کریں۔ موالات یعنی تیمم کے کاموں کو پے در پہ انجام دیں، ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ڈالیں بلکہ یکے بعد دیگر انجام دیں۔ کوئی چیز اعضاء تیمم پر مسح کے لیے رکاوٹ نہ بنے، جیسے انگوٹھی، بال، چادر وغیرہ۔